الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل صدق اللہ علی العظیم۔ برادران عزیز، ہم 3 دن سے آپ کے سامنے یہی باتیں کر رہے تھے کہ ہم محسوس کر رہے ہیں کہ پہلے زمین ہموار کی جائے گی اور پھر کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ کل رات کو بھی ہم نے یہی بات کی تھی سب کے سامنے کہ ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ایک پروپیگنڈے کے میڈیا ٹرائل جو ہمارا شروع کیا گیا تھا مسلسل، کبھی ٹریفک پولیس کے نام سے، کبھی لوگوں کے انٹرویوز کے نام سے، وہ سارے ہم سمجھ رہے تھے کہ کچھ ہوگا۔ لیکن رات کو جب سندھ حکومت کے نمائندے آئے تو بڑی عجیب بات ہے کہ وہ ہمارے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر، آپ نے تمام صحافی حضرات موجود تھے، لوگوں سے ہمدردی کا بھی اظہار کیا، یکجہتی کا بھی اظہار کیا۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ کیا پلاننگ کر کے ان کے دماغوں میں کیا چل رہا ہے۔ جہاں جہاں پرابلم آ رہی تھی رات بھر ہماری ٹیمیں گئی ہیں اور پرابلم کو ہم نے سالو کیا۔ ہر جگہ ایک ایک ٹریک پورا کھلا ہوا تھا اور بعض جگہ صرف کونے میں تھے، دونوں ٹریک کھلے ہوئے تھے۔ خیر، صبح صبح انہوں نے موقع دیکھ کے، وقت دیکھ کے، ہاتھ لگا کے پورا ہم نے دھرنوں پہ، پورا کراچی گواہ ہے، یہ تاریخ میں بات لکھی جائے گی کہ ایسے دھرنوں پہ حملہ کیا گیا ہے کہ جن دھرنوں کی وجہ سے کسی املاک کا، کسی جان کا، کسی چیز کا کبھی نقصان نہیں ہوا۔ پورا ہم نے ترین دھرنے پاکستان کی تاریخ میں جاری تھے، جن پر سندھ پولیس نے ماشاءاللہ دھاوا بولا، بہادر پولیس نے، سندھ اور کراچی کی بہادر پولیس نے دھاوا بولا۔ عورتوں، بچوں، مردوں، بہرحال وہ عورتوں بچوں کا ان کے لیے تو سب برابر ہے۔ یہ تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جو ان کی کارستانیاں، نہ ان کے سامنے بوڑھوں کی اہمیت ہے، نہ بچوں کی، نہ عورتوں کی، خواتین، کچھ نہیں، ان کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ دھاوے بولے، مارا پیٹا، شیلنگ کی، سامان اٹھا کے پھینکے، وہ ساری ویڈیوز آپ کے پاس خود بھی آ رہی ہوں گی جو کچھ ہو رہا تھا شہر میں صبح ہوا۔ اور بڑے فخر کے ساتھ فتح کا اعلان کیا گیا کہ ہم نے ساری سڑکیں کھلوا دی۔ ان کو نشان حیدر دینا چاہیے، بہادری کے تمغے دینا چاہیے کہ ایک بار پھر انہوں نے اپنے نہتے لوگوں پہ عباس ٹاؤن میں جو تم نے کیا ہے وہ لکھا جائے گا۔ آئی آر سی، انچولی، گلستان جوہر، رضویہ چورنگی، کون سی جگہ ایسی، سرجانی، جہاں تم نے یہ مار پٹائی کا بازار گرم نہیں کیا اور 1-2 جگہ کی تیاری تم کر رہے ہو، تو سنو، باشگاف الفاظ میں اعلان کر رہا ہوں کہ دھرنے جاری رہیں گے جب تک پارا چنار کا دھرنا نہیں ہٹے گا۔ دھرنے جاری رہیں گے۔ سارے مومنین سن لو، اب ہم نے سر سے کفن باندھ دیا، تم نے ہمارا بھی صبر دیکھا تھا نا، اب تم دوسرا حربہ استعمال کرو گے۔ ابھی بھی جو تم نے کیا ایک دہشت گرد گروہ کی فرمائش پر کیا، بینڈ اور کالعدم تنظیموں کی فرمائش پر کیا۔ تم ہمیں یہی تھریٹ دے رہے تھے کہ وہ نکلنے والے، وہ نکلنے والے، وہ یہ کرنے والے ہیں۔ تم 3 دن سے ہمیں تھریٹ کر رہے تھے، تم نے اس پر عمل کیا۔ اب ہم تم سے کہہ رہے ہیں چھوڑو ان دہشت گردوں کو، آئے خود کچھ بمبار لے کر آئے، حملے کرنے آئے۔ میں اپنی پوری قوم سے کہہ رہا ہوں کہ دھرنے پھر منظم کرو اور جہاں بھی دھرنے دیتے وہاں نکلو۔ تشدد سے دبانا چاہتے ہو، آؤ مارو، آؤ چلاؤ گولیاں۔ اور پورے سندھ میں اعلان کر رہا ہوں، کراچی سے لے کے اوباڑوں تک اعلان کر رہا ہوں کہ اپنے مولائیوں سے کہہ رہا ہوں نکلو اور دھرنے دو۔ حیدرآباد سے اوباڑوں تک نکلو، سب دھرنے دو اپنے گھروں سے۔ یہ میری بات ابھی پہنچ جائے گی پورے سندھ کے اندر۔ ہم اتنے دنوں سے صبر و تحمل سے بیٹھے ہوئے، پرام ترین دھرنوں کے خلاف تم نے ساری کارروائیاں کی۔ اب چھوڑو اپنے دہشت گردوں کو جن کو تم نے پالا ہے، جن کا تم سرپرست ہو، جو تمہارے دور میں ہی بنائے گئے تھے، ان کی ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ اگر ہم اس طرح ڈرنے والے ہوتے تو جی نہیں رہے ہوتے، آج ہمارا نام و نشان بھی مٹ چکا ہوتا۔ چھوڑ دو ان دہشت گردوں، ہم مرنا بھی جانتے لیکن ہمارا خون کیا کرتا ہے پھر وہ بھی تم جانتے ہو کہ ذلیل و رسوا کر دیتا ہے یزیدیت کو۔ پورے پاکستان کی قوم گواہ ہے نا، 22 کروڑ لوگ گواہ ہے نا، کہ انہیں پورا لوگوں پہ، نہتے لوگوں پہ حملہ کیا ہے۔
उन बच्चों को, बूढ़ों को मारा है, उन पे शेलिंग की, तशद्दुद किया, गिरफ्तारियां करके ले गए IRC से और या दूसरे मकामात से। अभी हमें मालूम भी नहीं कितने गिरफ्तार हुए, पकड़ पकड़ के ले आओ, हम बैठे हुए, आओ करो हमारे साथ जो करना है, आओ ले आओ अपनी फोर्सेस, कुचल डालो हमें, खत्म कर दो 5 करोड़ शियों को, तुम्हें सुकून मिल जाएगा, तुम्हें चैन मिल जाएगा। लेकिन खुदा की कसम हम तुम्हारे सामने सरेंडर नहीं करेंगे, हम सर नहीं झुकाएंगे। पूरे पाकिस्तान के मोमिनीन को कह रहा हूं, मर जाना, कट जाना, इनके सामने झुकना नहीं है। हमारी तारीख नहीं है कि हम झुके। जब तक पारा चनार का धरना जारी रहेगा, पूरे पाकिस्तान में धरने जारी रहेंगे। आओ मारो मुझे, कत्ल कर दो मुझे, जो मेरे साथ सुलूक कर सकते हो करो। मैं नहीं हटने वाला अपनी जगह से, मैं अपनी जबान से भी नहीं हटने वाला। अब तुम्हें पता चलेगा कि मजलूमियत की ताकत क्या होती है। 8वां दिन है, 8वां दिन है, 8वां दिन है। हमारी मोहब्बत की आवाज को, हमारी एक नर्म आवाज को तुम हमारी कमजोरी समझ रहे हो। हम 1 हफ्ता हो गया हम तुमसे कह रहे कि हम झगड़ा नहीं चाहते, हम फसाद नहीं चाहते। तुम ये समझे कि हमारे पास, हम दब गए, हम डर गए, हम कमजोर हैं। नहीं, हम बहुत कमजोर हैं। हमारा अकीदा बड़ा मजबूत है, हम बहुत कमजोर हैं, ज़ईफ हैं, नातवान हैं। हमारा अकीदा बहुत मजबूत है। हम करबला वाले हैं, याद रखना, हम करबला बना देंगे हर जगह। लेकिन अगर तुम ये समझते हो जबर तशद्दुद के जरिए से तुम हमें झुका लोगे, मुमकिन नहीं। आओ अभी आजमाओ, अभी आजमाओ, तुम्हें बताएंगे कि हम कौन हैं। लिहाजा मैं अपनी पूरी मीडिया बिरादरी से कह रहा हूं कि जैसे मैंने कहा है, मेरा मैसेज वैसे जाना चाहिए। हम पुरम थे, अब भी पुरम ने, अब भी मैं ये कह रहा हूं कि निकलो पुरम धरने देना है। उस वक्त तक हम पुरम हैं जब तक हमारी जान में जान है। यहाँ सारी बरादरियों के लोग आके हमसे ताउन कर रहे हैं, हमसे इज़हार हमदर्दी कर रहे हैं। आप भी केचली बदल के, खाल बदल के रात को यहाँ पर आए और फिर वहां जाके प्रोपेगेंडा करते हो हमारे खिलाफ। तुम्हारे आदमी धरनों में जाके कि तुम्हारे बड़ों ने हमसे बात कर ली, बड़ों ने हमसे बात कर ली। ये सब प्रोपेगेंडा तुम्हारे मैंने इस वक्त जायल कर दी। मेरा एक एक बच्चा कौम का सुन ले, एक एक बच्चा सुन ले कि हम बैठे हैं, धरने जारी रहेंगे, धरने जारी रहेंगे, धरना जारी रहेगा। आप में से ये मैंने लाए अमल दे दिया, पूरे पाकिस्तान को दिया है, पूरे सूबे सिंध को दिया है। अब आप में से कोई सवाल करना चाहता है तो करे। बेटा मैंने आपको बताया कि अब्बास टाउन, अंचोली, IRC, रिजविया, सरजानी और वो गोलीमार का एक और इलाका है, पावर हाउस, नॉर्थ कराची का पावर हाउस, यूनिवर्सिटी रोड, हर जगह जितने 10 धरने थे, 10 जगह पे धरने थे ज्यादा जगह पे, लेकिन जहां तादाद कम थी उनको समेट के दूसरी जगह पे लाया गया था। उसकी जगह उसी जगह पे लाया गया था। 10 या 11 मकामात पर थे। गिरफ्तारियों का मुझे भी कुछ नहीं पता। गाड़ियां भर के लिए IRC से गिरफ्तारी हुई, अंचोली से हुई, अब्बास टाउन से हुई, लेकिन अभी तादाद में आई नहीं। मैं तो जाहिर है कि आके आपके सामने बैठ गया हूँ। जैसे ये हालात ख़राब हुए, मैं तो यहाँ आके बैठ गया हूँ ताकि लोगों को ये भी कहा जाए कि जिसको कहीं रास्ता नहीं मिला, नुमाइश आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, इस धरने में आ जाओ। लेकिन अब धरना नहीं ख़त्म होता, अब भूल जाओ। हाँ, इनको नए साल की खुशियां मनानी है ना, रात को इनकी शराबों की महफिलें चलनी है, रात भर शहर में फायरिंग होगी, वो ये चाहते हैं, उससे ये खुश हैं। रात भर सड़कें बंद होंगी, रात भर फायरिंग होगी, होटलों में डांस पार्टियां होंगी, तो जाहिर है वो डिस्टर्ब हो रहा है ना इनका ऐशो इशरत। आ जाओ 3 बजे नहीं, अभी ऑपरेशन शुरू कर दो, हम बैठे हुए ना, कह दिया ना हमने। 3 बजे क्या करते हो, इंतजार क्या कर रहे हो 3 बजे का? आओ आओ खेलो हमारे खून की होली।
دیکھیے آپ جو بات کر رہے ہیں نا میرے بھائی، آپ نے بڑی اچھی بات کی. کوئی شہر ایسا نہیں ہے پشاور سمیت کے پی کے کی حکومت کو ہم کب سے رگڑا دے رہے ہیں یہاں پہ. سوال یہ ہے کہ دیکھیے آپ مجھ سے بہتر ان باتوں کو جانتے ہیں کہ پنجاب کی حکومت ہو، سندھ کی حکومت ہو، بلوچستان کی حکومت ہو یا کے پی کی حکومت ہو، سامنے چہرے اور ہیں نا. پنجاب مرکزی حکومت کیوں نہیں کرتی؟ کہ اب مرکزی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے پارا چنار کا مسئلہ حل کرنا؟ مرکز میں نہیں آتا؟ نہیں کرے بھاڑ میں گئی. کل بھی رات کو بھی میں نے کہا بھاڑ میں گئی کے پی کی حکومت. کیا پاکستان کا حصہ نہیں ہے پارا چنار؟ مرکز کی ذمہ داری نہیں ہے؟ محسن نقوی وزیر داخلہ نہیں ہے؟ اور نیکسٹ اسٹیپ یہی ہوں گے. ابھی جب علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب اعلان کریں وہ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اب یہ جو حرکت کی ہے نا، یہ حرکت بہت خطرناک ہے. یہ جو انہوں نے ہاتھ اٹھایا ہمارے بچوں عورتوں پہ، وہ بھی پورا دہشت گرد تمہارے قابو میں نہیں آتے. اصل مسئلے کو حل نہیں کرتے ہو تم، ہم پر چڑھائی کرتے ہو، ہم پہ دوڑتے ہو اور ہمیں آ کے تھریٹ کرتے ہو کہ دہشت گرد نکلنے دو دہشت گرد. ہم پہلے بھی ہمارے خون کی ہولی کھیلی گئی ہے. ایک ہی بار ہم سر پہ کفن باندھ کے آ جائیں گے، آؤ مارو ہمیں. ایسے نہیں ہوتا ہے کسی قوم کے ساتھ. یہ ناانصافی کوئی برداشت نہیں کرے گا. جب یہ پوزیشن میں تھے یہ کیا کرتے تھے؟ ہم تو پورا ہم نے بیٹھے ہیں. انہی نے آگے لگا دی تھی پورے ملک میں، تباہی پھیلا دی تھی پورے ملک میں. جتنی حکمران پارٹیاں انہی نے اسی کراچی کو جلا کے راکھ کر دیا تھا. جب ان کی قائد کی شہادت ہوئی تھی پنڈی میں، اسی پورے سندھ کو کراچی سے اوبارہ تک اکھاڑ کے پھینک دیا تھا ریلوے لائنوں سمیت. اپنی تاریخ بھول جاتے ہو. اور ہم پورا ہم نے کچھ نہیں کیا. یہی ہمارا قصور ہے. اگر ہم بھی دوسروں کی طرح جنہوں نے ساری بربادیاں کی دھرنوں میں وہ کرتے، تم فوراً مذاکرات پہ بیٹھتے ہو کہتے ہاں ہاں ساری باتیں مانتے. ہمارا یہ قصور ہے کہ ہم نے امن و امان کو قائم رکھا ہوا ہے. یہ ہمارا جرم بن گیا. جو تم پر ڈنڈا لے کے دوڑے اس کی بات 1 منٹ میں مانتے ہو تم. ایسے نہیں چلے گا. جی بیٹا ابھی تو حالات ابھی یہ ہوئے ہیں نا. ابھی میں نے آپ کے سامنے اعلان کر دیا پورے پاکستان میں، سندھ کا بھی انشاءاللہ سب دھرنے بحال ہو گئے. اچھی بات ہے. ابھی دیکھیں یہ ابھی میسج آیا، ٹھیک ہے چھوڑ دیا. ہمارا بھی اگلا مطالبہ تھا کہ ان کو چھوڑا جائے، لیکن دھرنا حرف آخر، دھرنا جاری رہے گا. جب تک پارا چنار کا دھرنا ہے یہ دھرنا جاری. بہت شکریہ. تمام میڈیا کے دوستوں کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ اس ہنگامی پریس کانفرنس کی کوریج کے لیے آپ یہاں تشریف لائے. ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اسی طرح سے مظلومین کی آواز کو پورے پاکستان اور پوری دنیا تک پہنچائیں. آپ نے اس عبادت میں اپنا بہترین کردار ادا کیا ہے. ہم اپنے تمام ملت کے عوام کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے مسلسل 8واں دن آج ہے کراچی میں ہر جگہ سے آپ نے مظلومین کی آواز کو کوریج دی ہے. میڈیا کے دوستوں کے انتہائی شکر گزار ہیں. اس کے بعد ہمارے علماء کرام دیگر جگہوں پر بھی جا رہے ہیں جہاں پر دھرنے مزید دوبارہ جاری رہیں گے. کوئی دھرنا ختم نہیں ہوگا. میں ایک بات بیٹا چلیں جیسے ابھی دیکھیں چل رہا ہے، میں نے بند کیا نہیں کرایا. ایک بات میں آپ کی توسط سے اپنے کراچی کے بہن بھائیوں سے اپیل کروں. آپ نے ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیا ہے. دوستوں ہمارا ساتھ دو. ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کسی کو تکلیف دینے کا، لیکن ہم غمزدہ لوگ ہیں، ہمارے دل ٹوٹے ہوئے. اپیل کرتا ہوں تمام برادریوں سے، تمام گروہ سے، ہر طبقے سے اپیل کر رہا ہوں کراچی کہ ہمارا ساتھ دے دو، ہمارا 1-2 دن ساتھ دے دو. تھوڑی سی تکلیف اگر تمہیں ہم سے ہو رہی ہے ہمیں معاف کر دو. لیکن جن کے بچوں کے ٹکڑے کیے گئے، جن کے شیر خاروں کی حلق کھول کے 6 مہینے کے بچوں میں گولیاں ماری تھی، وہ کہاں جائیں؟ اپنی فریاد کسے سنائیں؟ کس سے انصاف طلب کریں یار؟ جب حکومتیں نہیں سن رہی، ہمارے خلاف پروپیگنڈے کر رہے ہیں، تو ہماری آواز بنو، ہمارے ساتھ آواز ملاؤ. کراچی کے لوگوں، پاکستان کے لوگوں، تم سب مظلوم، تم سب پر یہ بدماش مسلط ہیں. بدماش
ان بدमाशों के खिलाफ आवाज उठाएं। सोशल मीडिया पे जो इतना कुछ आया हुआ है उससे बहुत सारे बयानिए बन रहे हैं, तासुर बहुत सारे ऐसे आ रहे हैं जो कि नहीं आना चाहिए और ना आपका ऐसा कोई रहा है। तो फिर मुझे ये भी तो बताएं ना कि हजरत ये तासुर है कि वहाँ पे हुकूमत लोगों से असला लेके उनको इलाके को डीवेपनाइज करना चाहती है, वहाँ पे इसलिए ऑपरेशन करना चाहती है और ये धरने इसलिए दिए जा रहे हैं, शायद ये तासुर है कि वहाँ पे ऑपरेशन ना करे गवर्नमेंट और लोग वहाँ से असला ना ले लोगों से, वहाँ पे अमल ना करें। क्या आप ये तासुर की आप नफी करें? इससे क्या मैं सरकार कई बार हिमायत करते हैं जी ऑपरेशन की? मैं आपकी मैं कई बार अर्ज कर चुका हूँ कि वो नतीजे पर देखिए, एक मुआहदा जब हुआ है, गवर्नमेंट शामिल है ना, ये सारे प्रोपेगेंडा को छोड़ें, ये बताएं कि साइन किसने किए। हमारे लोगों ने तो साइन कर दिए ना, जो भी हुआ है, एक मुआहदा हुआ है, सब पहुंच गए नतीजे पे, तो हमारे लोगों ने तो साइन कर दिए। तो जो साइन नहीं कर रहा है तो उससे पूछो ना, उन लोगों से कि भाई क्यों साइन नहीं कर रहे हो। जो भी मुआहदा हुआ है कि भारी असला रखा जाए नहीं रखा जाए, हमारा तो कोई यहाँ से मुतालबा नहीं है, लेकिन जिस मुआहदे पे जिरगा ग्रैंड जिरगा पहुंचा, हमारे लोगों ने जो मंजूर हुआ साइन कर दिए। जब साइन कर दिए तो 2-3 बाकी ने भी कहा साइन कर दिया, अहले सुन्नत के उलमा ने, यानी उनकी जो कौमी मुशीरान कहलाते उन्हीं ने। जो 2-3 करो नहीं करे, सवाल तो उनसे किया जाए कि तुम क्यों नहीं तैयार हो इस मुआहदे पे दस्तखत करने के लिए। रुकावट वहाँ से, हमारी तरफ से रुकावट थोड़ी है भाई, आज तक की उन्होंने मोहलत भी मांगी हुई है। सड़क, वो तो एक ही मुतालबा लेके बैठे हैं कि सड़क खुल जाए, इसीलिए उन्होंने मुआहदे पर भी दस्तखत कर दिए कि भाई सड़क खोल दो, ये लोग मुआहदा कर लिया। लेकिन क्योंकि उनकी नीयतें ख़राब हैं, वो रास्ता खोलना नहीं चाह रहे। जब रास्ता नहीं खोलना चाह रहे, टाइम ले लेके वो डिले टैक्टिस इस्तेमाल के, डिले टैक्टिस हमारी नहीं है, डिले टैक्टिस वहाँ से भाई, आप सारी खबरें ले लीजिए हमारे, और ये टीवी पर भी चल चुकी है, चैनल्स पर चल चुकी है कि हम लोगों ने दस्तखत कर दिए हैं। वहाँ से रुकावट है, हमसे रुकावट नहीं है, क्योंकि वो रास्ता नहीं खोलना चाहते, बदनीयती पर मबनी है। तो लिहाजा गुजारिश है कि थोड़ी देर हमारा साथ दे दीजिए। 128 मैंने रात को बता दिया, इस पे बात कर ली है जी। मैंने आपको बताया कि मैं रात को इस पे बात कर चुका हूँ मीडिया के सामने, और डिटेल भी दे चुका हूँ, मेरे पास पूरी एक एक बच्चे की डिटेल है। ठीक है भैया, बहुत शुक्रगुजार हैं तमाम मीडिया के दोस्तों के। मोमिनीन से गुजारिश है कि इसी जगह पे, तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि इसी मकाम पर